السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم في الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا في الآخرة وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا قلیل. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ بزرگی، وہ عظمت، وہ پذیرائی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو کہ ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی مدبر ہے، حقیقی خالق ہے. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں. اور میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری رمضان کی محنتوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ان کی پاداش میں ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کریں. آمین یا رب العالمین. عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، آج جس ہستی کے تعلق سے آپ کے ساتھ ہماری گفتگو ہونے والی ہے، یہ ایک ایسی صحابیہ ہے جن کی قربانی بڑی انوکھی قربانی ہے. ایسی قربانی چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھی. بہت ہی عجیب و غریب قربانی تھی. انشاءاللہ وہ تفصیل آپ کے سامنے آئے گی. اور جو صحابیہ جن کے تعلق سے ہم گفتگو کرنے والے ہیں، ان کا نام ہے الخنسہ بنت عمر. خنسہ بنت عمر، ان کا اصل نام تمازر تھا. یہ بنو سلیم سے ان کا تعلق تھا، جو کہ نجد کے اندر ایک مشہور علاقہ ہے. یہ عربی لٹریچر میں ان کی کافی شہرت ہے. اگر آپ عربی زبان پڑھیں گے، عربی لٹریچر پڑھیں گے، خاص طور پر قدیم لٹریچر جس کا تعلق کلاسیکل عربک سے ہے، اس لٹریچر کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ صحابیہ کا نام نمایاں نظر آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسی زبردست شاعرہ تھی، اور ان کے شاعری کے اندر اتنا غم اور اتنا الم ہوتا تھا کہ عرب جو اپنے تندخو، اپنے سنگ دل ہونے کے لیے مشہور ہیں، وہ بھی ان کے اشعار سنتے تو رو پڑتے ہیں. ایسی مشہور شاعرہ کہ جب یہ اسلام قبول کر کے رسالت مآب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ان کی اسلام کو قبول کیا اور کہا کہ میں تمہارے اشعار بھی سننا چاہتا ہوں، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائش کی تو خنسہ رضی اللہ عنہا اشعار پڑھتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اشعار سنتے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ کہتے جاتے ہیں کہ بہت خوب، بہت خوب، اور پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بہت سارے کلام کو سنا. اور یہ جاہلیت میں اتنی مشہور ہوا کرتی تھی کہ یہ اپنا گھوڑا یا پھر اونٹ لے کر کسی بازار میں پہنچ جائے تو ان کے چاروں طرف لوگ جمع ہو جاتے تھے اور ان سے کہتے کہ آپ اپنا مرثیہ پڑھیں، آپ اپنے اشعار پڑھیں. تو لوگ جب انہیں مجبور کرتے تو یہ اشعار پڑھتی، تو لوگ بازار میں ماتم مناتے تھے. بازار میں لوگ ماتم مناتے تھے. ان کے الفاظ اور ان کے جملے اور ان کے معنی اتنے زبردست ہوتے تھے کہ عرب جیسے تندخو سنگ دل لوگ بھی ان کے اشعار سن کے محظوظ ہوتے تھے. ان کے ساتھ ایک بھیانک واقعہ پیش آتا ہے. میں آپ کو یہ واقعہ پیش دکھاؤں گا
اور اس کے بعد میں آپ کے سامنے یہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے اندر جو تبدیلی آئی وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. یہ جاہلیت میں جہاں زبردست شاعرہ تھی، بچپنی سے شعر و شاعری کہتی تھی، اور نجد کے اس علاقے میں جہاں پر عام طور پر شعراء کی بہت بڑی تعداد ہوا کرتی تھی، وہاں پر یہ اشعار اپنے سناتی تھی بچپن سے ہی. لیکن ان کے ساتھ ایک زبردست واقعہ پیش آ جاتا ہے جس کی وجہ سے سارے عرب میں مشہور ہو جاتی ہے. سارے عرب میں ان کا لقب دیا گیا ارسل عرب، عرب میں سب سے زیادہ مرثیہ پڑھنے والی. وہ واقعہ یہ ہے کہ خنسا، ان کے والد جن کا نام عمرو تھا، یہ بہت ہی مالدار آدمی تھے. ان کے پاس 2 لڑکے تھے اور 1 لڑکی تھی. ایک لڑکی جن کا نام خنسا اور جن کا اصل نام تماظر تھا، اور 2 لڑکے، ایک کا نام معاویہ، دوسرے کا نام صخر. یہ 2 ان کے لڑکے تھے اور 1 لڑکی تھی. یہ صاحب جو بہت ہی مالدار آدمی تھے، ایک تجارتی سفر میں مر جاتے ہیں، وفات پا جاتے ہیں. تو اس کے بعد یہ 2 بھائیوں کو لے کر یہ بہت ہی زبردست تربیت کرتی ہے اور شادی بھی بڑی تاخیر سے کرتی ہے بھائیوں کی تربیت کی وجہ سے. دونوں بھائی سے ان کا اتنا دل جڑ گیا کہ ان دونوں کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتی تھی. اپنے قریب سب سے زیادہ ان دونوں بھائیوں کو رکھتی تھی، ایک کا نام معاویہ، دوسرے کا نام صخر. لیکن ہوا یہ کہ یہ ان کے جو بڑے بھائی تھے جن کا نام معاویہ تھا، ان کا ایک دوسرے قبیلے والے آدمی سے کچھ جھگڑا ہو جاتا ہے. ہم تو جانتے ہیں جاہلیت میں یہ جھگڑے ہونا، آپس میں لڑ لینا، خون خرابہ کرنا، یہ بہت ہی عام چیز تھی. چھوٹی سی چھوٹی چیز کو لے کر بھی کئی سالوں تک لڑا کرتے تھے، ہے نا. ایک مشہور لڑائی ہے جسے حرب بسوس کہتے ہیں. حرب بسوس جو 100 سال تک یہ لڑائی چلتی رہی، صرف 2 قبیلوں کے درمیان. ایک قبیلے کے آدمی نے دوسرے قبیلے کے آدمی کی والدہ کے ساتھ انہیں کچھ برا بھلا کہہ دیا تو یہ لڑائی چھڑ گئی جو کہ 100 سال تک چلتی رہی. حرب بسوس کے نام سے یہ بہت ہی مشہور لڑائی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جاہلیت کی سوچ کیسی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اس سوچ میں کیسی تبدیلی آئی، ان لوگوں نے اپنے اخلاق کو کیسے بدلا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اخلاق رہے ہوں گے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اندر کیا تاثیر رہی ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کیسے روشن دلائل رہے ہوں گے کہ ایسی قوم کو انہوں نے 20 سال کی مدت میں مکمل بدل دیا جو قوم اپنی قوم کے لیے سب کچھ کیا کرتی تھی، سب کچھ ٹچ دیا کرتی تھی، اپنی قوم پر ننگ و ناموس پر کوئی بدنام نہ آئے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی. اسی قوم کو ہم بدر کے میدان میں دیکھتے ہیں کہ کوئی اپنے ماموں کو قتل کر رہا ہے، کوئی اپنے والد کو قتل کر رہا ہے، کوئی اپنے بھائی کو قتل کر رہا ہے. مصعب بن عمیر کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جب دیکھا کہ ایک انصاری صحابی ابو عزیز بن عمیر کو باندھ رہے تھے تو مصعب بن عمیر نے کہا اے ابو عزیز کو اور دبا کے باندھنا، کیونکہ ان کی والدہ کافی مالدار ہے، ان سے آپ خوب فدیہ لے سکتے ہیں. یعنی بھائیوں کے درمیان ایک جو فاصلہ، ایمانی فاصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نے پیدا کی، ایک بہت بڑی بات تھی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جاہلیت میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لڑ لیا کرتے تھے. اوس و خزرج کی لڑائی ساری دنیا جانتی ہے، بنو نجار کے اندر آپسی اختلافات ساری دنیا جانتی ہے. تو ایسے لوگوں کو کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کی، یہ تاریخ کا بہت بڑا روشن باب ہے. لیکن یہاں پر جو بات مقصود ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو معاویہ جو تھے خنسا کے بڑے بھائی، وہ کسی قوم والوں سے ان کی کچھ لڑائی پڑ جاتی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ ان دونوں میں ایسی لڑائی ہوتی ہے کہ وہ کئی سال تک لڑائی چلتی رہی. آخرکار ان کے بھائی معاویہ کو وہ لوگ قتل کر دیتے ہیں. جب بھائی کا قتل ہوا تو بھائی کا جو چھوٹا بھائی تھا جس کا نام صخر تھا وہ میدان میں آ جاتا ہے. اب یہ بھائی کا بدلہ لینے کے لیے کئی سالوں تک لڑتے رہتا ہے. آخرکار اس چھوٹے بھائی کو بھی قتل کر دیتے ہیں. تو خنسا کے دونوں بھائی قتل کر دیے جاتے ہیں. اب دونوں کی جب قتل ہوئے تو اتنا انہیں غم ہوتا ہے، خاص طور پر جو چھوٹا بھائی تھا جس کا نام صخر تھا، اس کی موت پر اتنا غم زدہ، اتنا دل اندوز ان کا ہو جاتا ہے کہ ڈھیر سارے اشعار پڑھنے لگتی ہیں. ان اشعار میں کہتی ہیں کہ یہ بھائی کے جانے کے بعد دنیا میں جینے کا کیا مزہ ہے،
یہ بھائی جو اپنے قبیلے کا سردار تھا لوگوں نے اسے دھتکار دیا، یہ بھائی جس کے لیے میں سب کچھ کرتی تھی، ساری باتیں جاہلیت کے طرز پر بھائی کی تعریف کرتی ہوئی ہمیشہ یہ اشعار پڑھتی تھی. یہاں تک ان کا معاملہ پہنچ جاتا ہے کہ بھائی کی ودائیگی، بھائی کے دور ہونے کے غم میں وہ ان کے قبر میں چلے جاتی اور کئی دن تک روتی رہتی ہیں. اور روزانہ ان کا طریقہ بن گیا کہ روزانہ بھائی کی قبر میں جائیں اور وہاں پر مرثیہ پڑھیں، وہاں پر دیر تک روتے رہیں. اور یہ جب ان پر جھٹکا لگا تو یہ جب مرثیہ پڑھنا شروع کرتی ہیں تو ان کے شعر و شاعری میں 4 چاند لگ جاتے ہیں. اب اس وجہ سے یہ سارے عرب میں مشہور ہو جاتی ہیں. عام طور پر شعراء جب انہیں کچھ دل میں ٹھیس پہنچتا ہے تو ان کے شاعری کا رنگ بدل جاتا ہے. جب انہیں کچھ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو وہ اشعار میں اپنا پورا زور لگاتے ہیں. تو ویسے ہی کچھ ہوا خنسا کے ساتھ. ان کی بھائی کی وفات کے بعد یہ اتنے اشعار پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، اتنے مرثیے پڑھنا شروع کر دیتی ہیں. مرثیے ان اشعار کو کہتے ہیں جن میں غم و الم کو نکال کر باہر رکھا جاتا ہے. شاعر کے اندر میں جو غم ہوتا ہے وہ نکال کر باہر رکھتا ہے، اس کو مرثیہ کہتے ہیں. تو یہ ایسے مرثیے پڑھنے لگی کہ سارے عرب میں مشہور ہو گئی. اور یہ اپنے مرثیے پڑھنے کے لیے عکاظ جیسے بازار میں چلے جاتی تھی. عزیز ساتھیوں، بزرگوں، عرب جن کے ہاں کوئی مینوفیکچر یونٹس نہیں تھے، جو کوئی ترقی یافتہ لوگ نہیں تھے، ان کے بستیوں میں بڑی بڑی سڑکیں نہیں ہوتی، ان کی بستیوں میں بڑے بڑے کارخانے نہیں ہوتے. یہ عرب بدو قسم کے لوگ تھے، یہ صحرا میں رہتے تھے اور ان کی اندر اتنی غریبی ہوتی تھی کہ ان میں سے اگر کسی کو 2 وقت کا کھانا مل جائے اسے لوگ امیر مانتے تھے. اگر کسی کے پاس 3-4 کپڑے پہننے کے لیے ہیں تو وہ امیروں میں شمار ہوتا ہے. تو ان کے اندر اتنی غریبی اور ان کی زمین بڑے سنگلاخ ہوا کرتی تھی. تو یہاں پر کوئی ان کے پاس مشغلہ نہیں تھا، کوئی دوسری چیز کرنے کی تھی نہیں. ان کے پاس اگر کوئی چیز تھی تو وہ تھی صرف زبان دانی. زبان کو لے کر، لینگویج کو لے کر، اس میں شعر پڑھنا، اس میں خطبہ دینا، اس میں اپنی فوقیت ثابت کرنا، اس میں اپنی عظمت ثابت کرنا. اسی لیے قبائل کے اندر کوئی ایک شاعر پیدا ہو جائے وہ قبائل جشن مناتے ہیں، وہ قبیلے والے جشن مناتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک شاعر ہے. اگر کسی بھی قبیلے کے اندر شاعر ہو تو وہ ایسا کام کرتا ہے کہ پورے قبیلے کے نوجوان مل کر بھی اس قبیلے کو بچا نہیں سکتے، لیکن ایک شاعر اپنی زبان استعمال کر کے اپنی پوری قبیلے کی عزت بچا لیتا ہے. تو شاعر اگر پیدا ہو گیا تو پورا قبیلہ جشن مناتا تھا. تو کوئی معمولی چیز نہیں تھی ان کے پاس. ان کے پاس صرف اور صرف شعر و شاعری، زبان دانی، اس کے علاوہ کچھ تھی نہیں. اب یہ زبان دانی کا انہیں اتنا ذوق تھا اور اتنا زوم تھا کہ یہ زبان دانی کے لیے بازار لگتے تھے. ہم عام طور پر بازار لگتے ہیں کپڑوں کے، بازار لگتے ہیں کھانے پینے کے سامان کے، بازار لگتے ہیں مختلف استعمال کردہ چیزوں کے. لیکن عربوں کے پاس بازار لگتے تھے خرید و فروخت کے لیے نہیں، ان کے پاس بازار لگتے تھے شعر و شاعری کے لیے. مشہور ایک بازار جسے عکاظ کہا جاتا ہے، اس بازار میں شعراء جمع ہوتے، اپنا شعر پڑھتے، بس اپنا کلام پڑھتے. اور ان میں جو مشہور ہو جاتے ان کے لیے خاص خاص خیمے ڈالے جاتے. ان خیموں میں پہنچتے تو لوگ ان کے پاس جمع ہوتے ان کے شعر پڑھنے کے لیے. ان میں ایک بہت ہی مشہور ایک شاعر تھا جس کا نام نابغہ الزبیانی. اس کے لیے ایک سرخ رنگ کا خیمہ ڈالا جاتا، لال رنگ کا خیمہ، اور اس خیمے میں وہ آ جاتا. جیسے ہی وہ آتا تو تمام عرب کے شعراء اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور کوشش کرتے کہ یہ ان کا کلام سن لے. اگر وہ آدمی ان کا کلام سن کے سر ہلا دے تو وہ سمجھے کہ اس کے لیے سرٹیفکیٹ ہے، اس کا نام پورے عرب میں مشہور ہو جاتا ہے. تو اس لیول کا وہ شاعر ہوا کرتا تھا. تو یہاں پر انوکھی بات یہ ہے عربوں کے اندر کہ شعر و شاعری، زبان دانی، زبان کو لے کر اتنی اہمیت. زبان گویا کہ ان کے لیے ان کے جسم میں دوڑتا ہوا خون ہے، اس کے بغیر یہ جی نہیں سکتے تھے. اسی لیے دوسروں کو گونگا کہتے تھے عجم، اپنے آپ کو عرب کہتے تھے. عرب کا ایک معنی فصیح زبان بولنے والا، صاف جملے بولنے والا، صحیح جملے بولنے والا. اب عجم اسے کہتے ہیں جو بولنا نہیں جانتا. اسی لیے ان کے پاس جانوروں کو بھی عجماوات کہتے ہیں. حدیث میں آیا عجماوات جبار، عجماوات یعنی جانور جو گونگے ہیں، بولنا نہیں جانتے. تو غیر عرب ہیں انہیں یہ عجمی کہتے ہیں، عجم کہتے ہیں. معنی یہ کہ ان کے نظر میں وہ بولنا نہیں جانتے، ان کے نظر میں ان کی بات میں تاثیر نہیں ہے، ان کی نظر میں وہ کوئی بات چیت ہے ہی نہیں ہے. تو زبان دانے کا اتنا غرور کہ یہ بازار لگاتے تھے. عکاظ، مجن،
مجاز نامی بہت سارے مارکیٹس لگتے تھے جہاں پر صرف جمع ہو کے یہ شعر و شاعری سناتے تھے. تو خنسا نے جب اپنے اشعار پڑھنا شروع کیا تو لوگوں نے انہیں کہا کہ تم اس بازار میں آؤ اپنے اشعار سناؤ. تو باقاعدہ بازار میں جاتی وہ اشعار سناتی. یہ جو نابغہ الزبیانی جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا, جو خیمہ ڈال کر لال رنگ کا وہ بیٹھتا تھا, لوگوں کے کلام کو لوگوں کے اشعار کو سنتا تھا, اس نے جب خنسا کے شاعری کو سنا تو اس نے کہا کہ یہ عورت سب سے بڑی شاعرہ ہے, اس سے بڑی شاعرہ میں نے نہیں دیکھا. تو اس نے کھلم کھلا ان کی شاعری کی سرٹیفکیٹ دی. تو یہ باتیں عزیز ساتھیوں ان کے جاہلیت کے دور کی باتیں ہیں. ان میں آپ کو پتا چل گیا کہ ان کے دو بھائی تھے, دونوں کی وفات ہو گئی. یہ بدلے کے انتقام میں, بدلہ لینے کے جوش میں, انتقام لینے کے جوش میں اشعار پڑھا کرتی تھی اور یہ جاہلیت میں بہترین شاعرہ بن گئی تھی. اب چلے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ اسلام لانے کے بعد ان کے اندر کیسی تبدیلی آتی ہے. یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نجد سے ان کا تعلق تھا, نہ یہ مکہ کی تھی نہ مدینہ کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے, مکے میں دعوت کا کام کیا, 13 سال مکے میں رہے اور اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ پہنچ جاتے ہیں. اور مدینے میں آنے کے بعد اسلام کی دعوت پھیلتی ہے تو خنسا اپنے قبیلے میں اسلام کی باتیں سنتی ہیں. اسلام پہلی مرتبہ ان کے کان میں داخل ہوتا ہے تو اسلام کی باتیں سنتی ہے تو انہیں باتیں سمجھ میں آتی ہیں, اور خاص طور پر قرآن کی جن آیتوں کو جب سنتی ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام کلام نہیں ہے, یہ کلام کے اندر غیر معمولی تاثیر ہے. تو قرآن سے تاثیر حاصل کرنے کے بعد, غیر معمولی متاثر ہونے کے بعد اپنے قبیلے کے ساتھ پورے قبیلہ پورا مدینے میں آتا ہے اور پورے کا پورا قبیلہ مسلمان ہو جاتا ہے. قبیلے کے ساتھ یہ بھی مسلمان ہو جاتی ہے. جب یہ اسلام قبول کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم خنسا ہو. یعنی دیکھیے شہرت, دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جانتے تھے. ان کے آنے سے پہلے خنسا کا نام اتنا مشہور تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگوں نے کہا کہ خنسا بھی آئی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ تم خنسا ہو. کہتی ہیں کہ ہاں میں خنسا ہوں, تو چلو میں تمہارے کلام کو سننا چاہتا ہوں, تمہارے کلام میں بڑی تاثیر ہے. تو وہ ٹکراتی ہے, وہ محسوس کرتی ہے کہ قرآن نازل ہونے کے بعد میرے کلام کی کیا اہمیت. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, تم تمہارے اشعار پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشعار سننا پسند کرتے تھے جبکہ آپ کو شعر و شاعری آتی نہیں تھی. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ, اللہ نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد کو شعر و شاعری نہیں سکھائی اور اسے زیبا دیتا بھی نہیں. شعر و شاعری تو یہاں عام بشر کی بات ہے, عام لوگوں کا کام ہے. یہ جو قرآن ہے اس کے مقابلے میں کوئی کلام ٹک نہیں سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں شاعر نہیں تھے لیکن شعر و شاعری پسند کرتے تھے, اور آپ اپنے پاس 3 شعراء رکھے ہوئے تھے. ان میں سے حسان بن ثابت مشہور شاعر تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسان بن ثابت سے کہتے کہ حسان تم شعر پڑھو, تمہاری مدد جبریل کریں گے. یعنی یہاں تک کبھی کبھار معاملہ پہنچ جاتا اگر بعض قبائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجو لگاتے, نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لان تان کرتے, گالیاں بکتے کافر قبائل, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسان بن ثابت کو بلاتے, بلا کر کہتے کہ حسان آپ ان کا جواب دو. تو حسان جواب دیتے, یہ اشعار کفار کے پاس پہنچتے تو گھبرا جاتے, کہتے کہ محمد کے پاس ایسے شعراء ہیں کہ شعر و شاعری میں بھی ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. اور کبھی کبھار معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ حسان بن ثابت سے کہتے کہ آپ ممبر میں چڑھ جاؤ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ممبر میں چڑھا دیتے اور کہتے کہ اب چلو آپ اشعار پڑھو, یؤیدک جبرائیل, تم اشعار پڑھتے جاؤ, جبرائیل تمہاری مدد کریں گے. تو حسان بن ثابت ایسے اشعار سناتے ہیں اور ایسے جملے سناتے ہیں کہ کفار ان کے اشعار سن کے بدک جاتے ہیں, بے قرار ہو جاتے ہیں, لاجواب ہو جاتے ہیں. اور کبھی کبھار بعض قبائل آتے, خاص طور پر نجد, ان علاقوں سے بعض قبائل آتے, جیسے بنو حنیفہ کا قبیلہ آیا تھا. اس نے اسلام قبول کرنے سے پہلے کہا کہ چلو ہمارے اور آپ کے درمیان زبان دانی میں ڈیبیٹ ہو جائے, دیکھتے ہیں کہ آپ کے شعراء زیادہ زبان دان ہیں یا پھر ہم زیادہ زبان کا ذوق رکھتے ہیں. تو باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا تھا. تو بنو حنیفہ کا اشعار کھڑا ہوتا ہے, وہ اپنے طور سے اشعار پڑھتا ہے, اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حسان تم جواب دو. تو قبیلہ یہ شعر و شاعری میں ہار جاتا ہے, تو بعد میں اسلام کی بات گفتگو شروع ہوتی ہے.
بعد میں وہ اسلام کی تفصیل پوچھتے ہیں. یعنی مسئلہ اس حد تک سیریس تھا عربوں کے پاس زبان کو لے کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شاعر تھے جن کا نام حسن بن ثابت، ایک دوسرے شاعر تھے جن کا نام کعب بن مالک، جو بہت ہی مشہور ہیں، جنہوں نے تبوک کے موقع پر اپنے آپ کو پیچھے رکھا، مجاہدین کے ساتھ سفر نہیں کر پائے. بعد میں انہوں نے تاریخی توبہ کیا، ایسا توبہ کیا کہ آج بھی لوگ اس توبہ کو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واقعی یہی توبہ ہے. کعب بن مالک یہ مشہور شاعر تھے اور آپ نوجوان شاعر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شعر کو پسند کرتے تھے. ایک تیسرے شاعر تھے جن کا نام عبداللہ بن رواحہ، انصاری صحابی تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہوتے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کوئی سفر میں جائیں تو ہمارے درمیان کوئی روزے دار نہیں ہوتا. سفر کے درمیان روزہ چھوڑنا جائز ہے، تو کوئی روزے دار نہیں ہوتا سوائے اللہ کے رسول کے اور عبداللہ بن رواحہ کے، سوائے اللہ کے رسول کے اور عبداللہ بن رواحہ. تو عبداللہ بن رواحہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب رکھا. جہاں وہ بہترین شاعر تھے وہاں وہ بہترین دین کے عالم بھی تھے اور سمجھدار آدمی بھی تھے، اور معرکہ موتا میں شہید کر دیے جاتے ہیں. ان کی شہادت کے بعد خالد بن ولید پرچم اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، قیادت اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعراء کو پسند کیا اور اپنے قریب کیا. لیکن شعر و شاعری جہاں ایک اچھی چیز ہے، مقبول چیز ہے، لیکن اس میں بعض قباحتیں بھی ہیں، بعض غلط چیزیں بھی ہیں. اس میں حد سے زیادہ غلو کرنا، مبالغہ انگیزی سے کام لینا، ایک آدمی کو حد سے زیادہ مرتبہ چڑھانا، اسلام کہتا ہے کہ ایسا نہ کیا جائے. اور شعر و شاعری میں یہ نہیں کہ آدمی جھوٹ بولے، دروغ باز بن جائے. شعر و شاعری وہ ہے جس میں آدمی حق بولے. حسن بن ثابت حق بولا کرتے تھے اور حق کو ثابت کرتے تھے. اگر شعر و شاعری میں حق ہے تو ایسی شعر و شاعری قابل قبول ہے. اگر اس میں غلو، شرک، بدعت جیسی چیزیں داخل ہو جائیں تو اہل علم نے کہا کہ ایسے شعر پڑھنا حرام ہے، ایسی چیزیں کرنا حرام ہے. اگر شرک سے، بدعت سے، بے حیائی سے، شراب خوری اور ننگا پن، ان چیزوں سے اگر کوئی اشعار پاک ہیں جو حق پر مبنی ہیں، جو لوگوں کو سچائی سکھاتے ہیں، اچھے اخلاق سکھاتے ہیں، ان کے اندر شجاعت، دلیری پھونکتے ہیں، جن کے اندر لیڈرشپ کوالٹی لاتے ہیں، جنہیں جوش دلاتے ہیں، جنہیں اچھے کام کرنے کے لیے ابھارتے ہیں، ایسے اشعار پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں، بلکہ ایسے اشعار پڑھنا اچھی چیز ہے. ایسے اشعار پڑھنا، سیکھنا بہت اچھی بات ہے، جس سے قوموں کے اندر بہترین تربیت ہوتی ہے. بعض اشعار ہوتے ہیں، آپ سنیں گے سیرت کے اندر دیکھتے ہیں کہ بعض اشعار ہوتے ہیں جو آدمی کو بدل دیتے ہیں. ایک مشہور شاعر تھے جن کا نام تھا مالک بن نویری. یہ جاہلیت میں ان کے بھائی وفات پا گئے تھے. یہ ایسے اشعار پڑھتے ہیں. جب یہ اسلام قبول کرتے ہیں تو عمر بن خطاب نے انہیں بلا کر کہا کہ اے مالک بن نویرہ، اب تم اشعار پڑھو، میں تمہارے اشعار سننا چاہتا ہوں. تب انہوں نے اشعار پڑھے تو اشعار بالکل پھیکے تھے، بالکل پھیکے تھے. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ تمہارا اشعار بالکل دم نہیں ہے اس کے اندر، آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تو مالک بن نویرہ نے کہا کہ جب سے میں اسلام قبول کیا ہوں، میں میرا پورا وقت قرآن کو دیتا ہوں، قرآن سمجھتا ہوں، تو میری وہ پرانی شاعری ختم ہو گئی. تو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہوا. تو اسے معلوم ہوا کہ اچھے اشعار سننا، اس میں کوئی قباحت نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب خنسا آتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ کے اشعار سنتے ہیں اور محظوظ ہوتا ہے. اور عبداللہ بن رواحہ کے تعلق سے آتا ہے کہ کبھی کبھار سفر میں وہ نکلتے تو عبداللہ بن رواحہ سے کہتے کہ آپ اشعار پڑھیں. تو عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار ایک سفر میں 100 قصیدے پڑھتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کو سن کے بہت خوش ہو جاتے تھے. یہ طریقہ ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، چونکہ عرب تھے، عرب کو اس کے علاوہ کوئی چیز آتی نہیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب تھے، وہی ان کی پرورش ہوئی، اسی ماحول میں رہے، تو زبان دانی ان کی زندگی کا ایک حصہ تھا. تو جیسے ہی اسلام قبول کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کسی نے کچھ کہا تو یہ بھی ان کے جوابات دیتی ہیں. اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ختم ہوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی ختم ہوئی. اس کے بعد زمانہ آتا ہے عمر بن خطاب کا. تو خنسہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ آ گئی تھی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینہ میں تھی، اور جب عمر بن خطاب کا زمانہ آیا، وہاں پر انہوں نے بہت ہی زبردست اپنی قربانی کا مظاہرہ کیا. ہوتا یہ ہے کہ ایک زبردست لڑائی ہو جاتی ہے مسلمانوں اور فارسیوں کے درمیان. اس لڑائی کو لڑائی معرکہ قادسیہ کہتے ہیں. یہ ایسی لڑائی ہے، اس لڑائی کے بعد پوری پرشیا کی طاقت ٹوٹ جاتی ہے. پورے فارس جو تھے، جنہیں کسرا کہا جاتا ہے، وہ کسرا کی پوری طاقت ٹوٹ جاتی ہے،
یہ وہ لڑائی ہے جس میں مسلمانوں کو ایسے مال غنیمت ملتی ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ملی، کیونکہ کسریٰ کے ایوانے فتح کر لیے گئے تھے، اور جب کسریٰ کے ایوانے فتح ہوئے تو اتنا مال آیا کہ کئی ہرن جو سونے کے تھے، کئی درخت جو سونے کے بنائے ہوئے تھے، کئی ایسی چیزیں تھیں کہ مسلمانوں نے پہلی مرتبہ دیکھا، ان تمام مالوں کو سمیٹ کر انہیں مدینہ بھیج دیا گیا، اور عمر بن خطاب نے سارے مال کو غریبوں میں تقسیم کی اور بیت المال میں داخل کیا۔ تو معرکہ قادسیہ ایک بہت ہی فیصلہ کن معرکہ تھا۔ یہ جب لڑائی کا اعلان ہوا تو اس وقت خنسا کافی بوڑھی ہو چکی تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آتی ہیں، آ کر کہتی ہیں کہ میں اس لڑائی میں حصہ لینا چاہتی ہوں۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ اب ہمارے پاس پراپر آرمی ہے، ہر آدمی اس میں حصہ لینا ہے تو اس کے لیے پھر نوجوان ہونا ہے، اس کے لیے وہ جسم میں طاقت ہونی چاہیے، تم تو بوڑھی عورت ہو، تم لڑائی میں حصہ لے کے کیا کرو گی؟ اگر تم مجاہدین کی خدمت بھی کرنا چاہتی ہو، تیمارداری کرنا چاہتی ہو، تو بھی تم سے نہیں بن پڑ پائے گا، تم تو بڑی عمر کی ہو چکی ہو۔ خنسا کہتی ہیں کہ نہیں، میں اکیلی نہیں ہوں، میں میرے ساتھ میرے 4 بیٹوں کو لاؤں گی، میرے 4 بیٹوں کو لاؤں گی، وہ میری خدمت کریں گے، میں ان کے ساتھ معرکے کے میدان میں جانا چاہتی ہوں۔ عمر بن خطاب نے شروع میں انہیں روکا، لیکن جب ان کا جذبہ دیکھا، جب ان کا جوش و خروش دیکھا، عمر بن خطاب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہارے بیٹے تمہارے ساتھ ہیں تو تم میدان کو آ سکتی ہو۔ تو ان 4 بیٹوں کے ساتھ میدان میں جاتی ہے، اور جب رزم گاہ گرم ہوتا ہے، میدان گرم ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، ان 4 بیٹوں کو بلاتی ہے اور ایک زبردست تقریر کرتی ہے۔ کہتی ہے کہ بیٹو، میرے لاڈلو، جان لو کہ یہ دنیا وقتی چیز ہے، یہ دنیا میں ہم اور آپ آتے ہیں جانے کے لیے، یہ دنیا ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے، اس دنیا کو اللہ نے بنایا تاکہ ہم آخرت کو سنوار لیں۔ ایسی نصیحت ایسی تقریر جس کی ضرورت ہر آدمی کو ہے، ہم میں سے ایسی بہترین باتیں کہتی ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں ہمیں رکھا تاکہ ہم اپنی آخرت سنوار لیں۔ یہ دنیا کی زندگی جو چند لمحوں کے برابر ہے اللہ کی نظر میں، اللہ ہمیں اس دنیا میں رکھتا ہے تاکہ ہمارے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے یہ چیک کرنے کے لیے، اور اس کے بعد ہمارے لیے اللہ نے ہمیشگی رکھی ہے آخرت میں، تو ہمارا ٹارگٹ آخرت ہونا چاہیے۔ تو اے میرے لاڈلو، میں نے تمہیں پالا پوسا نوجوان بنایا، اس لیے نہیں کہ تم مجھے دولت بنا کر دو گے، اس لیے نہیں کہ تم مجھے پیسے کما کر دو گے، اس لیے نہیں کہ تم کوئی دنیاوی چیز میرے لیے لا کر دے سکو، بلکہ میں نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا اس لیے کہ تمہارے ذریعے سے میں میری آخرت سنوار لوں۔ میں چونکہ عورت ہوں، لڑائی کے میدان میں جا نہیں سکتی، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بارہا میں نے بات سنی کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اس کے لیے ایسے مرتبے ہیں، ایسے مرتبے ہیں، لیکن میں یہ کام نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے تمہیں پالا ہے، پوسا ہے، تیار کیا ہے تاکہ میں تمہارے ذریعے سے آخرت سنوار لوں۔ اور اس کے بعد کہتی ہے لڑائی کے میدان میں اگر جاؤ گے تم کفار و مشرکین کو کاٹ کر رکھ دینا، اور اس کے بعد جہاں لڑائی بڑی گھمسان کی ہو، جہاں لڑائی کی آگ لگ گئی ہو، میں چاہتی ہوں کہ تم چاروں وہاں پر چھلانگ لگاؤ، ایسا نہیں کہ تم اطراف میں لڑتے رہو، جہاں لڑائی کا جو سینٹر ہے اس میں تم اپنے آپ کو ڈالو اور وہاں پر تم اپنے دادے شجاعت دینا، وہاں پر اپنی دلیری کا ثبوت دینا۔ یہ ماں بچوں کو نصیحت کرتی ہے، یہ چیز نقطہ ہے سمجھنے کا۔ یہ عورت جب اس کا بھائی وفات پا گیا، دونوں بھائیوں کو لوگوں نے شہید کر دیا، تو کئی سال تک مرثیہ پڑتی رہی اور بھائیوں کی جدائیگی میں پاگل ہو گئی تھی۔ ان کے قبروں میں جانا، کئی گھنٹوں تک مرثیہ پڑھنا، ان کی تعریف کرنا، ان کی یاد کرنا، رونا بہانا، یہ اس کا مشغلہ تھا اس عورت کا۔ لیکن یہ عورت جب صحابیہ بنتی ہیں، اسلام کا نور اس کے دل میں داخل ہوتا ہے تو دل و دماغ کی دنیا بدل جاتی ہے، دل و دماغ کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اب لگاؤ کوئی دنیاوی چیز سے نہیں، اب لگاؤ کوئی دنیاوی لوگوں سے نہیں، اب لگاؤ ہے اللہ سے، اب لگاؤ ہے آخرت کو حاصل کرنا۔ اللہ اکبر، قربان جائیں اس صحابیہ پر۔ اسی لیے ایسی اہمیت والی ہے کہ ہم نے اس مجلس میں ان کا ذکر کرنا ضروری سمجھا۔ تو 4 لڑکوں کو کہتی ہیں کہ جب لڑائی کھڑی ہو جائے، جب رن پڑ جائے تو تم پیچھے پیچھے نہیں رہنا، اطراف میں نہیں لڑنا، میں چاہتی ہوں کہ تم سیدھے جلتے ہوئے چولہے میں چھلانگ لگانا، وہاں پر اپنی دادے شجاعت دینا، وہاں پر اپنا ایمان کا ثبوت دینا۔
تو یہ چاروں نوجوان جاتے ہیں والدہ کی بات سن کر اور اسی طریقے سے ایسی لڑائی لڑتے ہیں کہ ان کی محنتوں کی وجہ سے قادسیہ جیسا اہم معرکہ، قادسیہ جیسی اہم لڑائی مسلمان جیت لیتے ہیں۔ اس لڑائی میں جو فارس تھے یہ اپنے پاس ہاتھی رکھے ہوئے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عرب ہاتھیوں سے ڈرتے ہیں، عرب کی زمین ہاتھیوں کی زمین نہیں، تو یہ عربوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے ساتھ ڈھیر ساری ہاتھی لے کر آتے ہیں۔ اس معرکے میں سعد بن ابی وقاص مسلمانوں کے امیر تھے، مسلمانوں کی طرف سے وہ قیادت کر رہے تھے، زبردست صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور اس وقت وہ بیمار ہوتے ہیں، یہاں اتنے بیمار ہوتے ہیں کہ وہ گھوڑے میں بیٹھ نہیں سکتے، لیکن اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنی طبیعت کو کچھ نہیں سمجھا، گھوڑے میں بیٹھتے ہیں اور پورے مسلمانوں کی اس اہم لڑائی میں قیادت کرتے ہیں، لیڈر بنتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب یہ ہاتھی آئے مسلمانوں کو کچلنے کے لیے تو سعد بن ابی وقاص نے ایک صحابی کو بھیجا، کہا کہ تم جان پر کھیلو، ان ہاتھیوں کے سونڈوں کو کاٹ دو، ایک یا دو ہاتھی کے سونڈ کو کاٹ دو تو اس کے بعد دیکھو گے ہوگا کیا۔ تو ایک صحابی چھلانگ لگا کر موت پر کھیل کر ایک ہاتھی کے سونڈ کو مار دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ ہاتھی اپنا سونڈ کھوتا ہے وہ بدک کر الٹتا ہے اور اپنے ہی لوگوں کو کھوندلتے ہوئے نکل جاتا ہے، اپنے ہی لوگوں کو رونتے ہوئے نکل جاتا ہے، جس کی وجہ سے فارسی جو اپنی طاقت سمجھے ہوئے تھے وہی طاقت ان کے لیے بربادی کے سامان مہیا کرتا ہے، اور اس کے بعد مسلمان اس لڑائی کو جیت لیتے ہیں۔ تو ان میں یہ چار نوجوان جنہوں نے زبردست لڑائی لڑی، جہاں کہیں بھی جاتے صفوں کے صفوں کو الٹ دیتے، جہاں کہیں بھی جاتے کفار اور مشرکین کو خاک کو خون میں لوٹاتے، جہاں کہیں بھی جاتے دشمنان اسلام کو اسلام کی سچائی ثابت کرتے ہوئے انہیں ایسے گاجر مولی کی طرح قتل کرتے ہیں کہ تاریخ کی کتابوں میں آج بھی ان کی محنت درج کی ہوئی ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ چار نوجوان گھمسان کی لڑائی لڑنے کے بعد، خون ریز لڑائی لڑنے کے بعد اللہ کے راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، چاروں کے چار شہید ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی یہ شہید ہو جاتے ہیں لڑائی ختم ہوتی ہے، مسلمان جیت لیتے ہیں، مسلمانوں کے نعشوں کو اٹھایا جاتا ہے، دفنایا جاتا ہے، تب دیکھا جاتا ہے کہ اس بوڑھیا کے چاروں نوجوان قتل کر دیے گئے ہیں۔ اس وقت کے جو امیر سعد بن ابی وقاص تھے انہوں نے سوچا کہ یہ خبر انہیں پہنچنی نہیں چاہیے، یہ خنسا ہے، اور جس کے اشعار آج تک ہم پڑھتے ہیں، ایسا مرثیہ، ایسا علم، ایسا غم کہ آج بھی آدمی پڑھتا ہے تو رو دیتا ہے۔ اگر اسے اپنے چار لڑکوں کی شہادت کی خبر پہنچے گی تو یہ کیسے نہیں اشعار کہے گی، تو سمجھا کہ شروع میں رو کے رکھیں، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے خنسا کو یہ خبر پہنچ جاتی ہے، اور جب خنسا کے پاس یہ خبر پہنچتی ہے تو عالم بالکل دوسرا، منظر بالکل دوسرا، دو بھائیوں کے ساتھ لگاؤ، اب چار بیٹوں کے ساتھ دوری، یہ کیسا ایمان ہے، یہ کیسا جذبہ ہے، یہ کیسا جوش ہے، یہ کیسی تفانی ہے اللہ کے راہ میں، کیسے اللہ کے راہ میں قربانی دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ جب انہیں خبر پہنچتی ہے تو خنسا کہتی ہیں الحمدللہ، اور سجدے میں گر جاتی ہیں اور اٹھ کر کہتی ہیں تمام قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے جس نے میری محنت کو قبول کیا، جس نے میری محنت کو قبول کیا، کئی سال جو میری محنت تھی اسے اللہ نے قبول کر لی، یعنی اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے، یہ کہتی ہیں کہ اللہ نے قبول کر لیا۔ واقعی اللہ قبول کرتا ہے، شہیدوں کا اتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے راہ میں اگر کوئی شہید ہو جائے اس کا خون زمین میں گرنے سے پہلے وہ جنت میں چلے جاتا ہے، اور جنت میں بعض ایسے خوبصورت پرندے ہوتے ہیں جن کے پیٹ میں جو بھی ہے وہ باہر سے نظر آتا ہے، ایسے پرندوں کے پیٹوں میں اللہ سبحانہ و تعالی شہیدوں کو رکھ کر جنت کا سیر کروائے گا۔ اب فلائٹ میں اڑتے ہیں نا، ہیلی کاپٹر میں اڑتے ہیں، اوپر سے نیچے دیکھتے ہیں، اب یہ دیکھیے ایئر کرافٹ کیسا ہے، یہ دیکھیے فلائٹ کیسا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے پرندے بنا رکھا ہے کہ جس کے پیٹ میں آدمی ہوتا ہے تو وہ باہر کی دنیا دیکھ سکتا ہے، ایسے پرندوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بٹھا کر جنت کا سیر کراتا ہے، اور ان کے لیے 73 حوریں ہوتی ہیں، اور جنت میں شہداء کے لیے ایک موتی کا بنا ہوا ایک بہت بڑا خیمہ، ایک موتی کا بنا ہوا ایک پیس، ایک موتی کا بنا ہوا ایک بہت
بہت بڑا خیمہ جو 60 گز اس کی لمبائی ہوگی، 60 گز جس کی چوڑائی ہوگی، اس میں اللہ کے راہ میں شہید ہونے والوں کو رکھا جائے گا۔ یہ شہداء کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تعریفیں کی۔ اگر اللہ کے راہ میں کوئی شہید ہو جاتا ہے، یہ قیامت کے دن اپنے زخموں کے ساتھ آئے گا۔ اگر اسے گردن میں مار دیا گیا تھا، وہ زخم کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضری دے گا۔ اگر اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تھا، کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضری دے گا۔ اگر اس کے جسم سے خون پھوٹ پھوٹ کے فواروں کی طرح نکل رہا تھا، اسی انداز سے اللہ کے مجلس میں حاضری دے گا، خون پھوٹ پھوٹ کے اس کے جسم سے نکلے گا اور اللہ کے پاس پہنچے گا۔ یہ خون کا رنگ ہوگا، لیکن اس میں جو خوشبو آئے گی کستوری اور عنبر کی آئے گی۔ اس میں عام خون کی بدبو نہیں آئے گی، اس میں کستوری، عنبر، مشک جیسی بہترین عطروں کی خوشبو آئے گی اس کے اندر۔ اللہ اکبر۔ تو شہداء کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا کچھ نہیں کہا۔ تو جب لڑکوں کے سامنے یہ شہادت انہیں مل گئی تھی، یہ خبر ان کے سامنے آئی، سجدے میں گر گئی اور اللہ کی تعریف کرتی ہیں اور روتی ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ میری اس قربانی کو قبول کرنا، کہیں رد نہ کر دینا۔ یہ ان کی دعا تھی۔ تو جب عمر بن خطاب نے ان کی دعا سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ سعد بن ابی وقاص نے جب دعا سنی ان کے آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہا کہ ایسی بوڑھیا اور دل میں ایمان کا پہاڑ۔ اللہ اکبر۔ تو عزیز ساتھیو، خنسا کی یہ قربانی آخر کیسے یہ تبدیل ان کے اندر آئی، یہ چیز قابل غور ہے۔ ہر آدمی کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ ایسی عورت جو دو بھائیوں کو کھونے کے بعد پوری زندگی ان کے لیے روتی رہی، پلاتی رہی، آنسو بہاتی رہی، سیل اشک بہاتی رہی، ایسی عورت کے اندر یہ تبدیلی کیسے آ گئی کہ خود اس کے 4 لختے جگر ان کے شہادت دی جاتی، انہیں قتل کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ آنسو بھی نہیں بہاتی بلکہ اسے خوشی ہوتی ہے۔ یہ آخر تبدیلی کیسی؟ یہ تبدیلی عزیز ساتھیوں قرآن کی وجہ سے، یہ تبدیلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی وجہ سے۔ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم فی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا۔ اللہ کہتا ہے کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راہ میں اترو تو تم زمین میں دھسے جاتے ہو؟ کیا تم دنیا کی محبت نے تمہارے دل میں جگہ بنا لیا؟ تم دنیا کو اتنا چاہنے لگو؟ تو اللہ کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ، یہ جو دنیا ہے اس کی اہمیت آخرت کے سامنے کچھ ہے ہی نہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ مدینے کی ایک سڑک میں گزر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک ایسی بکری پر پڑ رہی ہے جو مردہ ہے، جس کے کان لمبے ہیں اور وہ ایک کونے میں مری پڑی ہوئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ کون ہے جو اس بکری کو لے گا؟ کون ہے اس بکری کو خریدنے کے لیے تیار ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، پہلی بات یہ ہے کہ یہ بکری مردہ ہے، مردہ کوئی خریدتا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بکری کے کان بڑے ہیں، مانا یہ کہ یہ بکری ایسی کیٹیگری کی بکری ہے جو عام طور پر خریدتے نہیں ہیں، یہ ویلیو لیس بکری ہے، نہ اس کا گوشت مزیدار ہے، نہ اس کا دودھ شیرین ہوتا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اگر یہ زندہ بھی ہوتی ہے یا رسول اللہ، کوئی خریدتا نہیں اسے، اب یہ مری پڑی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون اسے خریدے گا؟ یہ مفت میں بھی کوئی نہیں لے گا اسے۔ اگر کسی سے کہا گیا کہ مفت لے لو تو مفت میں بھی کوئی نہیں لے گا، اس کی کوئی قیمت ہے ہی نہیں۔ آپ یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ کون خریدے گا اسے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے یہ بات کہی؟ کہا کہ ہاں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جان رکھو، یہی اہمیت ہے اللہ کی نظر میں دنیا کی، یہی اللہ کی نظر میں دنیا کی اہمیت ہے کہ یہ بکری بڑے کان والی مری پڑی ہے، گندی نالی میں پڑی ہے، اسے کوئی خریدے گا نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کو ایسے ہی دیکھتا ہے۔ یہ دنیا کی 60 سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی، 40 سالہ زندگی، یہ اس کی کوئی اہمیت نہیں اللہ کے اندر۔ قرآن کے اندر ہم پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن جب لوگوں سے پوچھے گا کہ تم دنیا میں کتنے رہے، کتنے دن تک رہے، تو لوگ جواب میں کہیں گے کہ ہم دنیا میں 1 پہر رہے ہیں، یعنی 3-4 گھنٹے رہے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے سامنے کچھ ہے ہی نہیں۔ آخرت میں ہمیشگی ہے، جنت میں ہمیشگی ہے،
جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوتا، جنت میں کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، جنت میں کوئی دقتیں نہیں، کوئی مصیبتیں نہیں، کوئی پریشانی نہیں، آدمی چین و سکون سے ہوگا. یہ ہے اللہ کی جنت. اور دنیا کیا ہے؟ پریشانیوں کا منبع ہے، دقتوں کا مرکز ہے. ہر قسم کی تکلیفیں یہاں آدمی کو ہے. کوئی آدمی تکلیف سے دور نہیں ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو کہ غریب ہو، سب کو کچھ نہ کچھ پریشانی ہے. کسی کو بیماری کو لے کر پریشانی ہے، کسی کو دوسرے مال سے کسی کو پریشانی ہے، کسی کو رشتہ داروں سے پریشانی ہے. پریشانی سے گھری ہوئی دنیا ہے. اسی لیے سلف الصالحین نے کہا دنیا کی مثال ایک ایسی کھوسٹ بوڑھی ہے جسے سجا کر بٹھا دیا گیا ہے. کوئی اسے شادی کرے گا؟ کوئی شادی نہیں کرے گا، کیونکہ دھوکہ ہے. دھوکہ، اس کی سجاوٹ دھوکہ ہے، اس کے جو سینچا گیا دھوکہ ہے. اسی لیے اللہ نے جنت دنیا کے تعلق سے قرآن میں کہا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ نے کہا کہ دنیا کو چمکا دیا گیا ہے عورتوں کو لے کر، یہاں کی دولت کو لے کر، یہاں کے سونوں کو لے کر، یہاں کے چاندی کو لے کر، یہاں کی خوبصورت دولت کو لے کر، گھوڑوں کو لے کر، جانوروں کو لے کر. لوگ اسے دیکھتے ہیں تو چمک جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اتنی خوبصورت دنیا. اللہ کہتا ہے ذالک متاع الغرور، یہ سب دھوکہ ہے، یہ سب دھوکہ ہے. دنیا ایک دھوکہ ہے. یہ چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی دل میں اتار دیا تھا، تب جا کے ایسی قربانی باہر آتی ہے، ورنہ ایسی قربانی آنا آسان چیز نہیں عزیز ساتھیو. اور قرآن کی آیتیں جب آدمی پڑھتا ہے تو اسے دنیا ہیچ نظر آتی ہے. اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم ومساكن ترضونها وتجارة تخشون كسادها احب اليكم الى الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره. اللہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہہ دیجئے اگر ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے شوہر یا پھر بیویاں یا پھر ان کی دولت یا پھر ان کا خاندان یا پھر ان کی تجارت جس کے گھاٹے سے یہ ڈرتے ہیں، یہ سب اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ تمہارے دل میں محبت رکھتے ہیں. اللہ کہتا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اب انتظار کرو، اللہ عذاب لے کر آنے والا ہے. اللہ عذاب لے کر آنے والا ہے. آپ اللہ کے دین کے سامنے باپ کی کچھ نہیں چل سکتی، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے سامنے والدین کی محبت بھی کچھ نہیں، نہ اپنے بھائیوں کی محبت کچھ ہے، نہ اس دنیا کی محبت کی کوئی ویلیو ہے. اللہ اور اللہ کے رسول سب سے ٹاپ میں ہیں. ایسی آیتیں نازل ہوتی ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے قرآن میں اوپن ڈکلیئر کر دیا کہ اللہ نے مومنین سے ان کے جانوں کو خرید لیا، ان کے مال کو خرید لیا. اللہ نے مومنین کے جانوں کو خرید لیا، مومن کے مالوں کو خرید لیا. کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے. جنت کے بدلے اللہ نے خرید لیا ہے. جیسے آپ کوئی تجارت کرتے ہیں تو مال لیتے ہیں، پروڈکٹ دیتے ہیں ہاتھ میں، مال لیتے ہیں، پروڈکٹ آپ ہاتھ میں تھماتے ہیں، ویسے اللہ نے آپ سے اپنے جان، اپنی دولت لے لی، اس کا بدلہ جنت ہے. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی وعدہ نہیں. اللہ نے اور اللہ کے رسول نے دنیا کی زندگی آپ کی اچھی رہے گی، دنیا میں آپ دولت بنا لیں گے، دنیا میں آپ کے فلیٹس ہوں گے، آپ کے پاس زر ہوگا، زیبا ہوگا، زینت ہوگی، اس کا کہیں پر بھی وعدہ نہیں کیا، کیونکہ یہ تو ختم ہونے والی چیز ہے. اس کے پیچھے آپ کو کیوں کروڑ ڈالیں گے؟ بلکہ آپ کو آخرت کے پیچھے ڈالنا ہوتا ہے، یہی مقصد ہوتا ہے. تو ایسی آیتیں نازل ہوتی. اور ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم المؤمنون حقا. اللہ نے کہا کہ مومنین کا کیا ڈیفینیشن ہے، ایمان کا کیا ڈیفینیشن ہے. یہی ایمان خنسا کے دل میں آیا تو انہوں نے جہاں اپنے بھائیوں پر روتی تھی اب 4 بیٹوں کی شہادت پر خوشی مناتی ہے. اس کے دل میں ایمان آ گیا تھا، ایمان کی روشنی آ گئی تھی.
تو اللہ کہتا ہے کہ مومن کون ہے، اس کا ایمان کیا ہے؟ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ اللہ پر ایمان لاتا ہے کیا مطلب؟ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ میری پوری ذمہ داری میں اللہ کے ہاتھ میں دے چکا ہوں، مجھے کھلانا پلانا، میری جتنی بھی ذمہ داری ہے یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس پر میں ایمان لاتا ہوں، وہ ساری دنیا کو چلاتا ہے، وہ میری پریشانیوں کو ہی حل کر سکتا ہے۔ یہی اللہ کا مان، اللہ پر ایمان لانے کا معنی۔ اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، ثم لم يرتابوا، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے بعد اب ذرا برابر بھی شک نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ ان سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ مومن ہیں تو آپ کو داڑھی رکھنی ہے، آپ مومن ہیں تو آپ کو ٹخنے کے اوپر کپڑا رکھنا ہے، آپ مومن ہیں تو آپ کو سوٹ چھوڑنا ہے، تو انہیں سوٹ چھوڑنے کے لیے تیاری نہیں ہوتی ان کا دل، وہ داڑھی رکھنے کے لیے تیار، کہتے ہیں کہ یہ کیوں، ایسا کیوں، بحثیں کرتے رہتے ہیں، مانا یہ کہ ان کے دل میں ابھی ایمان نہیں اترا ہے۔ مومن وہ ہوتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے بعد ثم لم يرتابوا، اللہ کی شریعت کو لے کر کوئی شک نہیں ہوتا ان کے دل میں، اللہ نے کہہ دیا تو کہہ دیا، اللہ کے رسول نے کہہ دیا تو بس، یہ ان کا ایمان ہوتا ہے، یہ ان کی سوچ ہوتی ہے، یہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے، یہ ان کا جوش ہوتا ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں ایمان کے دعوے ہیں لیکن اتنا ڈاؤٹ، اتنا شک، ہر قدم ہر آن یہی سوچ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی دوسرا رو پھول تو نہیں، سود کھانے کے لیے کوئی دوسرا ذریعہ تو نہیں، ایسی چیزوں سے بچنے کے لیے کوئی دوسرا ذریعہ تو نہیں۔ ارے بھائی عمل کرنے کے لیے آگے بڑھو، اللہ نے تمہاری ذمہ داری لے لی ہے، حلال دروازے کھلتے جائیں گے، حرام دروازے کم ہیں، یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ سوچ ہونی چاہیے۔ یہی اس کے بعد اللہ کہتا ہے ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم، اللہ کے راہ میں اپنے مال کو لے کر لڑتے ہیں، اللہ کے راہ میں اپنے آپ کو لے کر لڑتے ہیں، اللہ کے راہ میں اپنے مال کو لے کر لڑتے ہیں۔ اسے کیا مانا ہے کہ اللہ کے راہ میں بے دریغ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ کرتے وقت انہیں کوئی ڈاؤٹ اور شک و شبہ نہیں ہوتا، انہیں معلوم ہے کہ میں جو بھی دوں گا مجھے بدلہ ملنے والا ہے، میں جو بھی اللہ کے راہ میں نکالوں گا مجھے ملنے والا ہے۔ جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا وہ کہتا ہے کہ 1,00,000 روپے تھے میں نے 50,000 روپے دے دیے، ارے میرا 50% کم ہو گیا، میری سیونگز کم ہو گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں شک ہوتا ہے، ایمان کا دعویٰ ہے لیکن دل ابھی وہ ایمان سے بھرا نہیں، اور جن کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ 50 کیوں باقی ہیں، یہ 50,000 میرے اکاؤنٹ میں کیوں باقی ہیں، اس کے لیے میں کوئی پراپر سورس کیوں نہیں تلاش کروں، وہاں پر اس پیسے کو کیوں نہیں لگا دوں، کیونکہ معلوم ہے کہ بدلہ دگنا چگنا 100 اتنا 700 اتنا بلکہ اس سے بھی کئی درجے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واپس دینے کے لیے تیار ہے۔ یہی ایمانی جذبہ ہوتا ہے، یہی اللہ کے راہ میں پیسوں کو لے کر لڑنا ہے، اور اللہ کے راہ میں اپنے جانوں کو لے کر لڑتے ہیں۔ جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کے راہ میں نکلو تو انہوں نے اپنے خاندان کو، اپنی دولت کو، اپنے بچوں کو سب چھوڑا، تلوار لیے میدان میں اتر گئے۔ اسیرم ایک صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس احد کے موقع پر آ کر اسلام قبول کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اتنے دن تک اسلام نہیں قبول کیا لیکن میرا دل اب کھل گیا ہے، یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پڑھو کلمہ شہادت، کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تو اسیرم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب کیا چاہتے ہو، تو اسیرم نے کہا کہ یا رسول اللہ بتاؤ میں اب کیا کروں، اسلام قبول کر چکا ہوں، ایمان قبول کر چکا ہوں، اب مجھے کرنا کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تمہیں جنت کی ہوائیں نظر نہیں آتی، کیا تمہیں جنت کی لہلاتی کھیتیں نظر نہیں آتی؟ اشارہ کس طرف ہے؟ اشارہ لڑائی کے میدان کی طرف ہے، اشارہ خون جہاں بہا جا رہا ہے وہاں ہے، اشارہ جہاں پر گردنوں کو مارا جا رہا ہے وہاں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسیرم سے کہا تو اسیرم دھڑلے سے دیوانہ وار جنگ کے میدان میں جاتے ہیں اور اپنے پاس جو چند کھجور رکھے ہوئے تھے ان کھجوروں کو نکالتے ہیں کھانے کے لیے۔ اب جیسے ہی منہ میں ڈالتے ہیں کہتے ہیں کہ میں کھجور کھاؤں اور اس کے بعد لڑوں، یہ تو بہت دیر ہو جائے گی، کھجور پھینکتے ہیں، تلوار لے کر میدان میں اترتے ہیں، شہید کر دیے جاتے ہیں۔ جب شہید ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسیرم ایسا اللہ کا بندہ ہے جس نے ایک بھی سجدہ نہیں کیا لیکن اپنے اوپر جنت واجب اس نے کر لی، اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی اس نے نہیں کیا، اللہ کے لیے ایک عبادت بھی نہیں کی، اسلام قبول کیا، سیدھے شہید ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے لیے جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایسی آیتیں، ایسی احادیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی ایسی تربیت کی،
خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے آخرت کی محبت کیا ہے، دنیا کی کیا اہمیت ہے، اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے نبی، سارے عرب کے سردار، آپ کا اشارہ ہو تو قبائل کو چکنا چور کر دیا جائے، آپ کا اشارہ ہو کوئی بچ نہیں سکتا، اتنی طاقت، اتنے لوگ، اتنا زوم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے؟ صحابہ کے مائی عائشہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کی حالت یہ ہوتی کہ کبھی کبھار کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لباس پہن لے تو ایک لباس سکا ہوا ہوتا ہے، نکالتے اور جو لباس سک رہا ہے اسے پہن لیتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غریبی کا عالم تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں رہ کر ہمیں بتایا کہ آخرت کی محبت کیسی ہونی چاہیے اور دنیا کی لگاؤ کیسی ہونی چاہیے۔ جی ساتھیو، ان آیتوں کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، احادیث سناتے تھے، تو ایسے لوگ تیار ہوئے جس کی مثال آپ نے دیکھی، خنسا رضی اللہ عنہ اپنے چاروں لڑکوں کو شہادت دینے کے باوجود وہ بڑی آسان سکون سے رہی، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ انہیں بہترین بدلہ ملنے والا ہے۔ ابھی دنیا کی زندگی کبھی نہ کبھی ختم ہونے والی ہے، اب جب آخرت کا سفر شروع ہوگا وہاں پر انہیں جنہوں نے جس کے لیے تیاری کی اس کا بدلہ ملنے والا ہے۔ اے کاش ہم اور آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے، ہم اور آپ کے دل میں آخرت کی سوچ، آخرت کی یاد ہمیشہ تر و تازہ ہو۔ یہ رمضان کا مہینہ آتا کیوں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے درمیان ایسے سیزنز لاتا کیوں ہے؟ تاکہ آپ کو یاد دلائیں کہ بھائی آپ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، آپ نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، آپ جو سکے جماتے ہیں، جو بینک بیلنس ڈیولپ کرتے ہیں، یہ جو دنیا سے لو لگائے بیٹھے، تھوڑا اس سے ہٹ جاؤ، حقیقی زندگی کے تعلق سے تھوڑا سوچ لو۔ اللہ مہلت دیتا ہے، 1 رمضان نہیں، 2 رمضان نہیں، 4 نہیں، 40 نہیں، 50 نہیں، 60 نہیں، بالیں سفید ہو گئی پھر مہلت مل رہی ہے۔ یہ اس لیے کہ ایک مرتبہ آپ سے مہلت چھین لی جائے واپس نہیں دی جائے گی۔ اتنے آپشنز آپ کے لیے اس لیے کہ ایک مرتبہ آپ کو پکڑ لیا جائے پھر آپ دنیا میں واپس نہیں آ سکتے۔ اذا جاء اجلها لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، ایک پل آگے ایک پل پیچھے نہیں ہوتا، آپ کو لے چلے جائیں گے فرشتے۔ اس کے بعد آپ چیخیے، بل بلائیے، کہیے کہ میرا پروگرام آئندہ رمضان کا تھا، میرا پروگرام فلاں تھا، میرا استغفار کا یہ پروگرام تھا، صدقے کا ایک پروگرام تھا، میں یہ کرنا چاہتا، کچھ نہیں چلے گا۔ مہلت دے دی گئی، سمجھا دیا گیا، بار بار سمجھا دیا گیا، دنیا کی حقیقت سمجھا دی گئی، بیانوں کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے سب کو سمجھا دیا گیا، لیکن جیسے ہی مہلت ختم ہو جاتی پھر مہلت نہیں آتی۔ تو اس لیے یہ رمضان آتے ہیں، نیک وقت آتا اس لیے کہ ہم آخرت کے لیے تیاری کر لیں۔ تو خنسا بنت عمرو کی زندگی سے ہمیں جو چیز سیکھنے کو ملی وہ یہ ہے کہ آخرت کے سامنے دنیا کی کوئی اہمیت نہیں۔ آخرت کے لیے آپ جتنی بھی قربانی دیں وہ اتنا ہی کم ہے۔ آپ جتنا دنیا میں قربانی دے دے کر آخرت میں سوارنے کی کوشش کریں وہ بہتر ہے۔ اور میں نے آپ کو کل کی مجلس میں ایک بات بتائی کہ آپ دنیا میں ایک ایسا کام کر جائیے، ایسا کام چھوڑیے کہ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہوں، آپ کے اعمال نامے آپ کو دکھایا جائیں، آپ کے گناہوں کو گن گن کر دکھایا جائے، آپ کے رات کی تاریکی کے گناہیں، دن کے روشنی کے گناہیں اور لین دین کی گناہیں، زبان کی غلطیاں، یہ جب گناہ جب مومن بندہ دیکھتا ہے ان پہاڑوں کی طرح دیکھتا ہے، ایسے موقع پر وہ صرف اور صرف اللہ کے رحم و کرم کے ماتحت ہوتا ہے۔ اللہ چاہے تو معاف کرے، اللہ چاہے تو جہنم میں ڈالے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ کے رحم و کرم کے تحت ہوتا ہے اگر اس کے کھاتے میں کوئی ایک ایسا عمل ہو جیسے خنسا رضی اللہ عنہ کا عمل تھا، ایسا کوئی عمل ہو کھاتے میں جو چمک رہا ہو، یہ عمل اس کے سامنے پیش کیا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالی رحیم ہے، کریم ہے، بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، وہ کھاتوں کو تلاشے گا آپ کو معاف کرنے کے لیے۔ جب ایسا عمل اللہ کے سامنے آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے فوراً قبول کرے گا اور اس کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے پورے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو ایسا ایک چیز ہمارے اندر تیار کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم نے جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اس کے متعلق ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو اب کریں انشاءاللہ۔ داڑھی جو ہوتی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بلکہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ دنیا کے جتنے بھی نیک لوگ ہیں سبوں نے داڑھی رکھی ہے۔ داڑھی رکھنا یہ مرد ہونے کا ایک علامت ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک واجب چیز ہے، سنت نہیں۔
ایک واجب چیز ہے. اگر کسی نے اسے چھوڑا وہ گنہگار ہوگا, اگر کسی نے اسے نہیں رکھا وہ اللہ کے سامنے پکڑا جائے گا. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ داڑھی شارٹ کرنا ہے, داڑھی کم کرنا ہے, اس کی اجازت ہے, فلاں ہے فلاں ہے, یہ الگ بات ہے, لیکن کم از کم آدمی داڑھی تو رکھیں, داڑھی تو رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی بڑی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنا سر مبارک اٹھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلق کا حصہ نظر آتا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی گھنی داڑھی ہوتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور قول حاکم وحفوا شواربکم, اپنی داڑھیوں کو چھوڑو, اپنے مونچھوں کو تراشو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, تو اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اب جو لوگ ٹخنے کی بات کرتے ہیں, ٹخنے کی حدیث تو واضح ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما اسفل من الکعبین ففی النار, جو بھی ٹخنے کے نیچے ہے وہ جہنم میں ہوگا, جو بھی ٹخنے کے نیچے ہے وہ جہنم میں ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن کا لباس آدھی پنڈلی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ٹخنے کے اوپر ہوتا تھا. ایک مرتبہ ابوبکر صدیق آئے, روتے ہوئے آئے, اگر کہا یا رسول اللہ, وہ دبلے پتلے تھے, کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں جب بھی کہیں جاتا ہوں تو میرا جو تہبند ہے وہ نیچے اتر جاتا ہے, ٹخنے کے نیچے میرا کپڑا چلے جاتا ہے, یا رسول اللہ میں متکبر تو نہیں ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں نہیں, تم تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے, چونکہ تم دبلے پتلے ہو تو تہبند ٹکتا نہیں. یہ صحابہ کا عمل تھا, تو اس لیے ان چیزوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے, آمین. سوال کر رہے ہیں, بہت ہی اہم سوال کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ مسجد کی تعمیر کے لیے اور دین کی ایکٹیویٹیز کے لیے کیا زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں. پہلے تو اچھی طریقے سے جان لیجئے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں زکوٰۃ کو فرض قرار دیا, ساتھ ساتھ زکوٰۃ کہاں دینا چاہیے اس کا بھی ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا. انما الصدقات للفقراء والمساکین, یہ جو آیت ہے جس میں اللہ نے 8 مصرفوں کا ذکر کیا, فقیروں کو, مسکینوں کو, غریبوں کو, زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے جو کام کرتے ہیں ان کے لیے, غلاموں کو, اللہ کے راستے میں, اور جو مسافر ہے جس کے پوری دولت چلی گئی, تو ان لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اللہ نے یہ پوری لسٹ مقرر کر دی ہے. تو زکوٰۃ انہی چیزوں میں دینی چاہیے. اس کے علاوہ ہم نے اپنی مرضی سے کہیں لگائی تو زکوٰۃ غلط ہوگی, اسے ری پے کرنا پڑے گا. جیسے کل ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میں نے ایک آدمی کو میں نے زکوٰۃ دی, بعد میں معلوم ہوا کہ وہ فقیر ہے ہی نہیں ہے, وہ تو مالدار ہے. تو میں نے کہا کہ دوبارہ دینا پڑے گا, زکوٰۃ دوبارہ دینا پڑے گا. جیسے آپ نے فرض نماز پڑھی بغیر وضو کے, تو پھر دوبارہ پڑھنا پڑے گا. بالکل وہی مثال ہے. تو اس میں اللہ نے جہاں 8 مصرفوں کا, 8 جگہوں کا ذکر کیا جہاں پر آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں, وہاں پر اللہ نے یہ بھی کہا فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں. تو اللہ کی راہ میں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو اللہ کی راہ میں سے مراد کیا ہے؟ کیا اللہ کی راہ میں جو لوگ جہاد لڑتے ہیں وہ اس سے مراد ہے, یا پھر اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی کیا جائے سب اس میں داخل ہے؟ تو اہل علم نے فی سبیل اللہ میں کہا کہ پہلے نمبر پر اللہ کی راہ میں جو لڑتے ہیں وہ داخل ہیں, تو ان کے لیے یہ دے سکتے ہیں. یعنی جہاد کی تیاری, مجاہدین پر اسلحہ خریدنے پر, ویپنز خریدنے پر, اس کے لیے. یہ اگر اسلامک اسٹیٹ ہو تو وہاں کی بات چل رہی ہے. اب اس میں فی سبیل اللہ میں دعوتی سرگرمیاں بھی داخل ہیں, دین کا کام بھی داخل ہے, اور ایسے ملک میں جہاں پر ملکی سطح پر یعنی گورنمنٹ کے لیول میں مسجدیں, مدرسے, دینی تعلیم کے لیے کچھ نہیں کیا جاتا, تو اہل علم نے کہا ہے کہ وہاں پر اللہ کی راہ میں آپ اگر کوئی مدرسہ بنایا جاتا ہے, کوئی مسجد بنائی جاتی ہے جہاں پر دین کی سرگرمیاں ہوں, جہاں دعوتی سرگرمیاں ہوں, جہاں پر تعلیم پر کام ہو, تو وہاں پر بھی پیسے دے سکتے ہیں. تو فی سبیل اللہ کی اس قید میں اللہ کی راہ میں دعوت کرنا بھی داخل ہے. تو اس کے لیے, دعوت کے لیے, تبلیغ کے لیے, دین کی نشر و اشاعت کے لیے جو بھی کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی پیسے لگانے میں کوئی حرج نہیں. واللہ اعلم. سوال بہترین سوال کر رہے ہیں. پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے شہیدوں کے تعلق سے جو فضائل بیان کیے, کیا ہمارے معاشرے میں جو بیماری کی وجہ سے مر جاتے ہیں, پیٹ کی بیماری کی وجہ سے, لنگس کی بیماری کی وجہ سے, یا پھر کوئی دوسری بیماری کی وجہ سے آدمی مر جاتا ہے, یا پھر گھر گر کے لوگ مر گئے, زلزلہ ہے لوگ مر گئے, کیا انہیں بھی شہید کہا جائے گا؟ حدیثوں میں صاف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان لوگوں کو شہید کہا جائے گا, لیکن شہداء کے مرتبے ہیں.
اللہ کے راہ میں جو شہید ہوئے ان کا پہلا مرتبہ ہے. اس کے بعد کے مرتبے میں ایسے لوگ آئیں گے جو بیماری کی وجہ سے, زلزلے کی وجہ سے, گھر گرنے کی وجہ سے, ایکسیڈنٹ میں وفات پاتے ہیں. یہ اگر اللہ پر ان کا ایمان مکمل رہا, حالت ایمان میں انہوں نے وفات پائی. ایسا نہیں کہ آدمی شرابی تھا, گھر گر گیا, مر گیا تو وہ بھی شہید نہیں. ایک آدمی برا آدمی تھا, اس کے جو بیماری ہو گئی اور مر گیا, نہیں. ایک شرابی تھا, ایک جواڑی تھا, اس کے لنگس خراب ہو گئے اور وہ مر گیا, وہ شہید ہے نہیں. آدمی اگر حالت ایمان میں ہے, ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی اور اس کی وفات بیماری کی وجہ سے یا پھر زلزلے یا پھر کوئی چیز گرنے کی وجہ سے ہو گئی, اسے بھی ہم شہید کہیں گے, اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں ثابت ہے, من قتل دون ماله فهو شہید. اگر کسی نے اپنی مال کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان دے دی, اسے بھی شہید کہیں گے, اسے بھی شہید کہیں گے. لیکن یہ شہید اور اللہ کے راہ میں شہید ہونے والے میں فرق ہے. اس شہید کے لیے کنڈیشنز پوری ہونی ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا, حالت ایمان میں ہو, ہے نا, اور اس کے بعد کوئی دوسرے اس کے اندر نواقض اسلام نہ ہو. اور اس کے بعد یہ بھی ساتھ ساتھ جان لینا چاہیے کہ وہ جو شہیدوں کے لیے جو حدیثوں میں بات بتائی گئی کہ ان کے لیے فلاں فلاں چیزیں, فلاں فلاں چیزیں, وہ ان چیزوں کے ان لوگوں کے لیے نہیں ملے گی. انہیں شہادت کا درجہ دیا جائے گا, ان کے لیے وہ شہیدوں والی فیسلٹیز نہیں ہوگی. اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے. واللہ اعلم. سوال یہ کر رہے ہیں کہ اصل میں صفوں میں کھاندے سے کھاندہ ملا کر, ٹخنے سے ٹخنا ملا کر کھڑا ہونا چاہیے. کئی احادیث سے ثابت ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تحاذوا بین مناکبکم, اپنے کھاندے سے کھاندہ ملا کر کھڑو, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم استووا تقاربوا وتراصوا, تراصوا مطلب ایسے دیواروں کی طرح کھڑو گویا کہ دیوار ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں میں جڑ کر, کھاندے سے کھاندہ ملا کر, ٹخنے سے ٹخنا ملا کر کھڑنے کا حکم دیا. یہی صحیح صف ہے. اور صفوں میں ٹھیک سے کھڑنا بہت بڑی برکت والی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربها, کیا تم لوگ ملائکہ والے جیسا کام نہیں کرنا چاہتے؟ ملائکہ اللہ کے سامنے صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں. تو جب ہم صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے, گویا کہ ہم ملائکہ کا ریپلیکیٹ کر رہے ہیں. تو ہمیں بھی صفوں کو اچھی طریقے سے کھڑی کرنی چاہیے, اچھی صف بندی ہونی چاہیے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں جو لوگ اس کی اہمیت نہیں جانتے, وہ صفوں کی درستگی کا کوئی خیال نہیں ہوتا, تو صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر کوئی کھاندہ ملائے تو انہیں بے قراری ہوتی ہے, اگر کوئی ٹخنا ملائے تو بے ادبی سمجھتے ہیں. تو ایسے موقع پر اگر وہ اس کے لیے تیار نہ ہو, آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا, بلکہ آپ انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا. وہ اگر نہیں کرنا چاہتے تو انہیں مجبور نہ کرے. لیکن بعض لوگ مجبور کرتے ہیں, پیر کھولتے جاتے ہیں, گویا کہ پیر ان کے ایسے بن جاتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے نا. یہ ایسا عمل ہے جسے آپ کا جو بغل میں کھڑا ہوا ہے وہ بھی آپ کو ساتھ دے, ہے نا. پیروں کو چیر کر کھڑنا یہ نماز کا سٹرکچر نہیں ہے. آپ کے پیر اتنے ہی کھلے ہوئے ہوں جتنی آپ کی باڈی ہے. بعض لوگوں کی باڈی یہاں ختم ہوتی ہے لیکن ان کے پیر یہاں ختم ہوتے ہیں, ہے نا. یہ بالکل غلط طریقہ ہے, اور بعض لوگوں نے اسی کو نماز کا طریقہ سمجھا ہے اور اسی طریقے سے پڑھتے بھی ہیں. اگر کسی نے کچھ ٹوکا تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو سنت کے طریقے کے خلاف بات کر رہے ہو. غلط بات ہے, غلط بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی آپ کو پیروں کو چیر کر کھڑے ہونے کے لیے نہیں کہا. آپ صف میں ہیں, بغل والے کے پیر سے پیر لگا کے کھڑنا چاہتے ہیں, یہ الگ بات ہے. بعض لوگ صف میں بھی نہیں ہوتے, کھڑے ہو گئے ایسے ہی, دیکھنے والے بڑا عجیب و غریب منظر ہوتا ہے. بعض لوگوں نے سمجھا کہ یہی سنت کا طریقہ ہے. یہ بالکل سنت کا طریقہ نہیں. آپ کے پیر اتنے ہی کھلنے چاہیے جتنی آپ کی باڈی ہے, اس سے زیادہ اسے کھلنا نہیں چاہیے. اس سے زیادہ آپ کھولیں گے تو بڑا گندا منظر نظر آتا ہے. یہ کوئی طریقہ ہی نماز پڑھنے کا, لہٰذا ایسی چیزوں کو کرنا نہیں چاہیے. تو یہ ایسا عمل ہے جو آپ کے بغل میں جو صاحب کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی آپ جیسا عمل کرنا چاہتے ہیں, تب جا کے عمل پورا ہو سکتا ہے. اگر آپ کے بغل میں وہ پیر لگانا نہیں چاہتے, آپ مجبور مت کیجیے, چھوڑ دیجیے, وہ ان کا معاملہ ہے, وہ ان کا عمل ہے. وہ کھاندہ نہیں لگانا چاہتے تو مت لگائیں, گناہ انہیں ملے گا, آپ کو تو نہیں ملے گا. جی واللہ اعلم. سوال کر رہے ہیں کہ بعض لوگ ٹی شرٹس میں ماشاء اللہ الحمدللہ لکھ لیتے ہیں, اور ایسا لکھنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے تو یہ جو لکھا جاتا ہے انگلش لینگویج میں لکھا جاتا ہے یا پھر کوئی دوسری زبان میں لکھا جاتا ہے, وہاں پر اگر اللہ کے لفظ کو کوئی دوسری زبان میں لکھ دیا جائے تو وہ اہمیت اس کی نہیں ہوتی جو عربی زبان میں ہے. اگر عربی زبان میں الحمدللہ لکھا گیا ہے تو پھر اسے احتیاط کرنا پڑے گا
کہیں نیچے گرنے نہیں دینا پڑے گا. ہاں، اور اس کے بعد آپ اپنی جگہ لگائے ہیں، پسینہ ہے، بدبو ہے، تو اسے اس کے ساتھ بے ادبی ہو جائے گی. اگر یہ عربی میں ہو تو. اگر یہ غیر عربی میں ہے، انگریزی زبان میں، دوسری زبان میں ہے، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. نہیں، میں دوران درس میں نے کعب بن مالک کا توبہ کا ذکر میں نے کیا. کعب بن مالک کا جو توبہ رہا وہ تبوک کے موقع پر انہوں نے توبہ کیا. تبوک کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب کو نکلنا ہے تو سب نکل گئے. کعب بن مالک نوجوان آدمی تھے، ان کے پاس اچھے خاصے گھوڑے تھے، مال و دولت کے آدمی تھے، تو انہوں نے کہا کہ کل جاؤں گا، پرسوں جاؤں گا. کھینچتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ آخرکار بعد میں ان کے دل میں سوچ آتی کہ اگر اب میں جاؤں گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے اتنی تاخیر کیسے، کیوں آئے، اتنا لیٹ کیوں آئے آپ. تو وہ سوچتے رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کے سفر میں گئے اور واپس بھی آ گئے. تو 1 مہینہ ان کا ایسے ہی نکل گیا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو منافقین گئے، سبوں نے کہا کہ سبوں نے کچھ نہ کچھ عذر پیش کیا. 70 منافقین تھے، انہوں نے کہا کہ ایسا تھا ویسا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی بات مانی اور انہیں معاف کر دیا. لیکن 3 ایسے مومنین تھے جن کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے. اور کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے نکلا یہ سوچ کر کہ میں کچھ نہ کچھ عذر پیش کر دوں گا، کچھ نہ کچھ ریزن پیش کر دوں گا، کیونکہ شاعر آدمی تھے، زبان دانی جانتے تھے. تو میں جاؤں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس، کچھ نہ کچھ شعر سنا کے، کچھ نہ کچھ کر کے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عذر پیش کر دوں گا. کہتے ہیں کہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا تو اچانک میرے دل میں بات آئی کہ میں جو کچھ بھی کہوں انہیں تو پتہ چل جائے گا، وحی کے ذریعے سے پتہ چل جائے گا، تو میں جو بھی کہوں گا سچ کہوں گا. یہ کہہ کے جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں ہے، صرف آلسی پن تھی، آج کل میں نے چھوڑ دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اما ھذا فقد صدق، یہ آدمی نے تو سچ کہا ہے. اب سچ کہا ہے تو سچ کی قیمت دینی پڑے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ صاحب کے ساتھ بائیکاٹ کیا جائے. مومن ہے لیکن بہت بڑی غلطی انہوں نے کی، فرض عین تھا. ہم نے کہا کہ سب کو نکلنا ہے، انہیں بھی نکلنا چاہیے تھا، تو انہوں نے فرض کو چھوڑا، واجب کو چھوڑا، تو انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، انہیں توبہ کرنا پڑے گا. تو مسلمانوں سے کہا کہ کعب بن مالک کا بائیکاٹ کیا جائے. تو مسلمانوں نے ان سے بات چیت چھوڑ دی. تو لگ بھگ ان پر یہ 40 دن تک یہ دن بہت ہی گراں گزرتے ہیں. کوئی مسلمان سلام نہیں کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ان سے سلام کرتے، نہ گفتگو کرتے، نہ ان سے دیکھ کر ہنستے ہیں. تو بہت ہی خطرناک ان کا معاملہ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ پیروں تلے میری زمین نگل گئی، میں اتنا پریشان تھا گویا کہ ایک مچھلی ہوں جو پانی سے باہر پھینک دیا گیا ہوں. تو 40 دن کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے توبہ کو قبول کرتا ہے، سورہ توبہ کی آیت نازل کرتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. یہ جو آیت ہے جس میں اللہ نے 3 لوگوں کی معافی نازل کی. جب اللہ نے اس آیت کو نازل کی تو ان کی معافی انہیں دی جاتی ہے. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ آج قرآن میں میرا ذکر آیا اس لیے کیونکہ میں سچا تھا. کہتے ہیں کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اس کے بعد میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، میں پوری زندگی سچ کہوں گا اور سچائی میرا راستہ بناؤں گا. تو یہ کعب بن مالک کا مشہور توبہ ہے. تحیت المسجد جماعت کھڑی ہو گئی. ہاں، سوال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس. اگر کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے. یہ مسجد کا حق ہے، اسے تحیت المسجد کہتے ہیں. سیدھے جائے مسجد میں نہ بیٹھ جائیں، تھوڑی احساس کا گھر ہے جائے سیدھے بیٹھ گئے آپ. ہاں، یہ تو مسجد ہے، آپ مسجد میں گئے تو مسجد کا حق ادا کریں. مسجد کا حق یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں. البتہ اگر فرض نماز چل رہی ہے تو آپ سیدھے فرض میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں 2 رکعت الگ سے. لیکن فرض نماز نہیں چل رہی ہے، آپ کو بیٹھنا ہے، یا پھر فرض نماز نہیں چل رہی ہے آپ سنت پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، سنت پڑھ کے بیٹھ جائیے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن کوئی نماز پڑھنے والی نہیں ہے اور فرض نماز بھی نہیں چل رہی ہے، آپ سیدھے گئے، سیدھے مسجد میں بیٹھنا منع ہے، نہیں بیٹھ سکتے آپ جب تک کہ 2 رکعت آپ نہیں پڑھ لیتے. اب سوال یہ کر رہے ہیں کہ کبھی کبھار جماعت 5 بجے ہوتی ہے، ایک صاحب پہنچتے ہیں 4:58 کو، ابھی 2 منٹ باقی ہے، اب 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے، تو یہ کھڑے ہو کے انتظار کرتے رہتے ہیں. کیا یہ عمل صحیح ہے؟ دیکھیے، کھڑے ہو کے انتظار کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ نماز شروع کریں گے تو جماعت کھڑی ہو جائے گی، ادھوری ہو جائے گی نماز. تو ایسے موقع پر اگر وہ کسی کونے میں چلے گئے، کھڑ کر انتظار کیے تو کوئی حرج نہیں. بیچ میں کھڑے ہو کے انتظار کرنا وہ اچھی بات، بعض لوگ بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، پوری امت بیٹھی ہے صاحب کھڑے ہوئے بیچ میں، یہ اچھی بات نظر نہیں آتی ہے. پھر کوئی کونے میں چلے جائیں یا پھر مسجد میں داخل نہ ہو، اس کے بعد داخل ہو انشاءاللہ.
یہ صحیح بات ہے انشاءاللہ. ہاں، سوال یہ کر رہے ہیں کہ بعض مسجدوں میں، بعض جگہوں میں جو روزہ کھولنے کا وقت ہوتا ہے اس بڑی تاخیر سے کھولتے ہیں، جیسے سمجھے کہ 8 منٹ 10 منٹ کے بعد کھولتے ہیں. ایسا اگر ہو جائے تو ہم کریں کیا؟ پہلے تو یہ جان لیجئے کہ روزہ جلدی کھولنا سنت ہے. روزہ جلدی کھولنا، جیسے جلدی کو مطلب نہیں وقت سے پہلے، جلدی کا مطلب جیسے مثال کے طور پر سمجھیے کہ 6:21 ہے تو آپ نے 6:22 23 کھول لیا، ٹھیک ہے. 6:22 کو آپ نے کھولا، ٹھیک ہے، الحمدللہ، کوئی بات نہیں. لیکن 6:21 ہے تو آپ کھول رہے ہیں 6:28 کو، 6:30 کو. یہ جو وقت دے رہے ہیں یہ وقت نہ دیں تو زیادہ بہتر ہے انشاءاللہ. اگر آپ کوئی ایسی جگہ چلے گئے جہاں پر سب 28:30 کو فالو کر رہے ہیں، وہاں پر آپ چلے گئے، اگر آپ سب کے سامنے آپ روزہ کھولیں گے تو اچھی بات نہیں ہے. تو ایسے موقع پر اگر آپ نیت سے روزہ کھول لیتے تو اچھی بات ہے. روزہ کھولنا جو ہوتا ہے، افطار ہے، یہ نیت ہے. ضروری نہیں کہ آپ گنجی بڑے کھائیں، ہے نا، ضروری نہیں کہ آپ کوئی دوسرا آئٹم کھائیں. اگر کسی نے نیت بھی کر لیا کہ میں افطار کر چکا ہوں تو وہ روزہ کھل گیا اس کا. تو ایسے موقع پر آپ چلے گئے تو آپ روزہ کھول لیجئے. یا پھر کبھی کبھار آپ ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں، پاؤ گھنٹہ ٹریفک میں رکے ہوئے ہیں، تو پھر کب روزہ نیت کر لیجئے کہ میں روزے کے باہر آ گیا، بس انشاءاللہ آپ کا افطار ہو گیا اور آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ. لیلۃ القدر جو ہے یہ آخری عشرے میں ڈھونڈنا چاہیے. 21ویں رات سے شروع کریے آپ، اور جب تک عید کا چاند نہیں نظر آتا تب تک اس کے لیے محنت کریے. یہی سنت کا طریقہ ہے. اب لیلۃ القدر کی رات آ گئی، رات میں ہی زکوٰۃ دینا، رات میں ہی فلاں چیز کرنا ضروری نہیں ہے. آپ جائیں دن میں دیں، کوئی بات نہیں. رات میں عبادت میں آپ مصروف ہوں، ذکر و اذکار میں مصروف ہوں، تلاوت کلام پاک میں مصروف ہوں، نماز میں مصروف ہوں، یہ آپ کو کرنا چاہیے. ضروری نہیں کہ رات ہی میں آپ جا کے زکوٰۃ دیں تاکہ آپ کو زیادہ اجر ملے. واللہ اعلم. سوال یہ کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ صرف رمضان میں دینا ہے یا پھر غیر رمضان میں دے سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ اور رمضان سے کوئی تعلق نہیں. زکوٰۃ اگر کسی کے پاس پیسے نصاب والے پہنچ گئے اور اس پر 1 سال بیت گیا تو اسے زکوٰۃ دینا ہے. اب کسی کے کنٹرول میں نہیں کہ پیسے اس کے پاس کب آئیں گے، کبھی بھی آ سکتے ہیں پیسے. تو جب بھی پیسہ آئے وہاں سے 1 سال کا حساب اس کا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. بعض لوگ شادی کرتے ہیں، مارچ کے مہینے میں شادی کی، رمضان 2 مہینے کے بعد ہے، اب زکوٰۃ دینا ہے. اب رمضان کا انتظار نہیں کریں گے، نہیں، آپ کو مارچ میں دینا پڑے گا. جیسے نماز فرض ہونے کے بعد فوراً پڑھنا ہے، فرض کا نماز کا وقت آ گیا، آپ ظہر میں تھوڑی پڑھ سکتے، جیسے ہی وقت آ گیا آپ کو نماز پڑھنا ہے. ویسے ہی فرض ہو گیا زکوٰۃ، فوراً آپ کو دینا ہے. لیکن اگر آپ آگے کر مثال کے طور پر سمجھیے کہ ایک صاحب کو پیسے ملے ذوالقعدہ میں، تو آنے والا ذوالقعدہ کا انتظار کرنے کے بجائے وہ پہلے ہی 2 مہینے پہلے رمضان میں، تاکہ رمضان میں اجر زیادہ ملے، اس کے لیے وہ آگے کر کے رمضان میں دے کے ان کا سرکل ہمیشہ رمضان کا بنا لیتے ہیں، تو اچھی بات ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ایک صاحب کو ذوالقعدہ میں مال ملے، اب آئندہ ذوالقعدہ کو انہیں زکوٰۃ دینا ہے. اب آئندہ ذوالقعدہ آنے سے پہلے رمضان آئے گا نا، ذوالقعدہ 12واں مہینہ ہے اور رمضان 9واں مہینہ ہے. تو ذوالقعدہ سے رمضان 9 مہینے ہوئے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ رمضان میں ان کے پاس یہ طریقہ ہو اور رمضان میں یہ سرکل سٹارٹ کریں، رمضان میں انہیں اجر ملے. تو وہ آگے کر کے رمضان میں زکوٰۃ دے کے پھر آئندہ سال رمضان میں دینا چاہتے ہیں. یہ آگے کر کے تاکہ وہ پراپر ان کا سرکل رمضان کا بن جائے، یہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے اجازت ہے. لیکن تاخیر کرنا یہ بالکل اس کی اجازت نہیں ہے. واللہ اعلم. جی، خنسہ رضی اللہ عنہ کے لڑکے جو 4 جو شہید کر دیے گئے تھے، یہ کون سا جنگ تھا؟ میں نے آپ کو بتایا اس جنگ کا نام قادسیہ، جنگ قادسیہ، جو پرشینز کے خلاف فیصلہ کن معرکہ تھا. اس کے بعد پرشینز کی طاقت نہیں جڑی، یہاں پر کسرا اور اس کی شان و شوکت توڑ دی گئی تھی. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.